بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل العطف بالحروف تابع نسب الیہ ما نسب الی متبوعہ۔ بھائی توابع کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ توابع 5 ہیں، اس میں سے صفت کا بس ہم نے پڑھ لیا، اور آج جو پڑھیں گے معطوف کا بحث پڑھیں گے۔ فصل العطف، عطف جو ہے مصدر ہے، یہ بمعنی مفعول کی ہے۔ عطف بانا معطوف، معنی یہ ہوگی معطوف بالحروف، معطوف جو بالحروف کے ساتھ ہیں۔ تابع، ایسا تابع ہے، نسب الیہ جو نسبت کی گئی ہے اس کی طرف، ما نسب الی متبوعہ جو اس کے متبوع کی طرف نسبت کی گئی، وہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ بھائی مثال، جاءنی زید و عمر، آیا میرے پاس زید اور عمر۔ اب زید معطوف علیہ ہے، یعنی جس پہ عطف کیا گیا ہے، اور عمر جو ہے معطوف ہے۔ اب آنے کی نسبت جس طرح زید کی طرف ہے، وہی آنے کی نسبت عمر کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطف معطوف جو ہے یہ عمر ہے، یعنی بعد والا، جو بعد والے کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تعریف ہوگی عطف، العطف معطوف بالحروف، معطوف بالحروف ایسا تابع ہے جو نسبت کی گئی ہے اس کی طرف، یعنی عمر کی طرف، وہ نسبت ما نسب الی متبوعہ جو نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے آنے کی زید کی طرف کی گئی ہے تو اس پر یہی نسبت کی گئی ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَقْصُودَانِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُسَمَّى عَطْفُ النَّسْخِ، اور یہ دونوں یعنی معطوف اور معطوف علیہ مقصودان، دونوں مقصود ہیں بِتِلْكَ النِّسْبَةِ اس نسبت میں، یہ یعنی جیسے آنے کی نسبت زید کی طرف ہے ویسے ہی عمر کی طرف ہے۔ وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسْخِ، اور اس کو نام دیا گیا ہے عطف نسخ۔ بھائی نسخ کی معنی 2 ہیں، برابری کی اور ترتیب کی۔ یعنی اگر میں بولوں جاءنی زید و عمر، آیا میرا پاس زید اور عمر، تو یہ برابر کے والے ہے، یعنی دونوں آئے۔ اور اگر میں بولوں جاءنی زید فعمر ثم بکر، آیا میرے پاس زید پھر عمر پھر بکر، تو یہ ترتیب کی معنی میں آتا ہے، تو یعنی دونوں کی معنی میں آتا ہے، برابر کی معنی اور ترتیب کی معنی دونوں میں آتا ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أحد حروف العطف سیاتی ذکرها فی قسم السادس انشاءاللہ تعالی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان حرف عطف کے میں سے کوئی حرف ہو۔ وَشَرْطُ أَن يَكُونَ، شرط یہ ہے کہ أَن يَكُونَ کو ہو بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ، بَيْنَهُ کا بھائی ضمیر لوٹ رہا ہے معطوف کی طرف، معطوف اور اس کے متبوع کی طرف، یعنی معطوف علیہ کے میں احد حروف العطف، حروف عطف میں سے کوئی ایک، 10 حروف عطف ہیں بھائی، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ فسیاتی ذکرها فی قسم الثالث، اور اس کا ذکر تیسری قسم میں آئے گا، یعنی حروف کے میں وہ ذکر آپ کو بتائیں گے وہ 10 حروف عطف کون ہیں۔ وَشَرْطُ أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحد حروف العطف، شرط یہ ہے کہ اس کے اور اس کے متبوع کے درمیان میں حروف عطف میں سے کوئی عطف ہو۔ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، جس کا جلدی ذکر آئے گا تیسرے قسم انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا، جیسے جاءنی زید و عمر، یا جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر فبکر ثم خالد۔ ابھی ان میں سے درمیان میں ایک ایک حرف عطف آ رہا ہے، واو، فا اور ثم، یعنی شرط یہ ہے کہ اس کے درمیان حروف عطف ہو، تبھی یہ معطوف علیہ بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نحو قام زید و عمر، کھڑا ہوا زید اور عمر۔ اب کھڑا ہوا زید متبوع ہے، یعنی معطوف علیہ ہے، عمر معطوف ہے، یعنی اس کا عطف ہو رہا ہے زید پر، اور درمیان حرف واو ہے، اور کام کی جس طرح نسبت زید کی طرف ہے، اس طرف اس کی نسبت عمر کی طرف بھی ہے۔
اذا عطف علی الضمیر مرفوع متصل، اگر عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، یجب تاکیدہ بالضمیر منفصل، تو واجب ہے تاکید میں لانا ضمیر منفصل کیا کا، جیسے نحو ضربت انا وزید، ٹھیک ہے بھائی۔ تو مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا اسم ظاہر کا جائز نہیں ہے جب تک کہ درمیان میں ضمیر منفصل نہ لائی جائے، کیونکہ بھائی ضمیر مرفوع متصل کمزور ہے، اس پر اسم ظاہر کا براہ راست عطف جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی طاقت پیدا کرے، تاکید لانے کے لیے انا ضمیر لایا جائے تو پھر یہ جائز ہے، جیسے ضربت انا و زید، بھائی ضربت تو فعل تو ضمیر بارز، تا ضمیر بارز مؤکد، انا اس کی تاکید، ٹھیک ہے، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر ہوا معطوف علیہ، زید معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل کا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل کے لیے ضروری ہے، عطف کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں مرفوع منفصل لایا جائے، تو تبھی عطف جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یجب مانا واجب ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مرفوع متصل پر براہ راست اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تب جب درمیان میں فاصلہ ہو، اذا فصل، اگر فاصلہ کیا گیا ہو درمیان مرفوع متصل اور معطوف کا، جیسے ضربت اليوم زید، ضربت اليوم زید، اب اس پر اس کا عطف جائز ہے۔ ضربت فعل تو ضمیر تا ضمیر بارز معطوف علیہ، الیوم مفعول بھی، زید اس کا معطوف علیہ پہ معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یعنی سمجھنا چاہیے کہ ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا عطف جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ اس پر یا تو ضمیر مرفوع منفصل لایا جائے، جیسے ضربت انا و زید، یا درمیان میں فاصلہ لایا جائے جیسے ضربت اليوم زید، تو دونوں اس صورت میں جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اذا عطف علی الضمیر مجرور یجب اعادۃ حرف جر، نحو مررت بک و بزید، بھائی اگر ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے تو واجب ہے کہ اس حرف جر کو دوبارہ لایا جائے، جیسے مررت بک و بزید، ٹھیک ہے، مررت بک و بزید، ابھی مررت بک و زید پڑھنا جائز نہیں ہے، بھائی کیونکہ حرف جر کا اعادہ لازم ہے، یہی بتا رہا ہے۔ اذا عطف علی الضمیر مجرور، اگر عطف دیا جائے ایسے ضمیر پر جو مجرور ہو، یعنی حرف جر اس میں داخل ہو، یجب اعادۃ الحرف جر، تو واجب ہے کہ حرف جر کو دوبارہ لایا جائے، جیسے مررت بک و بزید، ٹھیک ہے، یعنی بے حرف جار کا مجرور کا جو ایسا ضمیر ہے جس پر حرف جر داخل ہے، اس پر اگر عطف دیا جائے اسم ظاہر کا، تو واجب ہے کہ اس کو بے حرف جار دوبارہ لایا جائے، اگر نہیں تو پھر جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے مررت بک و بزید، دوبارہ پڑھ رہے ہیں معنی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ مجرور، اگر عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر، یعنی اس پر حرف جر داخل ہو، یجب اعادۃ حرف جر، تو واجب ہے کہ اس پہ حرف جر واپس لایا جائے، جیسے مررت بک و بزید، یعنی مررت بک و بزید پڑھنا جائز ہے، مررت بک و زید پڑھنا جائز نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ترکیب کیسے ہوگی؟ مررت فعل تو ضمیر بارز فاعل، با حرف جار، کاف مجرور، ٹھیک ہے، وا حرف عطف، با حرف جار، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور برائے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے، اور فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔